بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما أراني فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون
كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون اللہ اکبر الاخرہ صدق اللہ العظیم تنگی وقت میں جب بھی گھبراتا ہوں میرے قریب میں تیرا ہی در کھٹکھٹاتا ہوں میرے قریب میں تیرا ہی در کھٹکھٹاتا ہوں نہ جھکے گا میرا سر کسی غیر کے آگے اس لیے فقط تجھ کو ہی بلاتا ہوں مانگنے والا تو محتاج ہے اس کو شرم کیسی ایسے ہی تیرے قدموں میں میں سر جھکاتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حمدہ ثناء کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام عقائد و جہاں رحمت کونین پیغمبر اعظم امام اعظم سید اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم اعلیٰ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے ذی وقار پھر پیاریو دوستو عزیزو جت تک اللہ میری آواز پہنچا رہا ہے سامعات معززات موقرات مکرمات اسلامی بہنوں بیٹیوں دعا ہے اللہ جمعۃ المبارک دی حاضری تہاڈا تشریف فرما ہونا میرا حاضر ہونا اللہ ہر ایک دی حاضری قبول و منظور فرمان مسجد دے اندر داخل ہون کو پہلے اپنی جیب اندر اگر موبائل ہے بند کر لو اور اگر اور کوئی بات کر دے آ رہے ہو تو بند کر دو اور کوئی اندر والا باہر نکل کر کے تہاڈے نال بات کرنا چاہتا ہے نہ کرو کہو دل نال کہو اقرار باللسان وتصدیق بالقلب کہو کہ نہ میں ہوں اپنے رب نال گل کرن چلیا اپنے رب دی گل سنن چلیا ہاں اپنے رب نو عرضی سنان چلیا
اس ذہن نال بیٹھو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو آیات میں پڑھتا گیا اتنی تک مشکل ہو جائے گا، بہرحال کچھ بیان ضرور ہوئے گا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ۔ انو شاہ سبحان اللہ ہوندی نہیں یا ان آگ کے نہیں خوش ہوندے ہو؟ ہاں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل اندر، بندہ جیل اندر جاوے اللہ دے دین واسطے، اللہ دے قرآن واسطے، نبی پاک علیہ السلام دی شان واسطے، تو پھر رحمت ہی رحمت ہے، پھر رحمت ہی رحمت ہے۔ خوش ہو کے ہو اللہ نے میرے تے رحمت کیتی ہے، میرے بچے تے اللہ نے رحمت کیتی ہے کہ میں رب واسطے دیر اندر ہوں۔ میری کنڈ تے 2 کوڑے لگے ہوئے نے، ایس نیڑے جڑی جیل ہے کوڑ لگ پت اندر، تو میں خوش ہو کر کے آنا کہ اللہ نے منو سعادت فرمائی کہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت واسطے، حضور خاتم النبیین پیغمبر جڑا نبی علیہ السلام نو خاتم النبیین نہیں ماندا، پکا بے ایمان، پکا دجال ہے۔ یہ ساڈا، میری جماعت، میرے ساتھیاں سارے دا ایمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت واسطے 2 کوڑے کھائے، اجے بھی یاد ہے۔ کاش میں تیری ختم نبوت کے لیے، کاش میں تیری ختم نبوت کے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ساتھ منو سعادت ہر مسلمان نو عطا فرمائے۔ موضوع نہیں ہے، بہرحال انشاءاللہ بات کریں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام لا نفرق بین احد من رسلی، کسی رسول دی شان اندر ود گھٹ اپنی مرضیوں بڑھا کر کے کافر نہ ہوئے، سارے نبی عزت والے، سارے نبی شان والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے ساڑھے باب آدم علیہ السلام تک سب شان والے۔ اللہ اکبر۔ کدی نہ تان طور بھی کہتا ہوں جاننے ہیں جی حضرت عیسیٰ دی اللہ حول والا تو کی بات بے وقوف ہے۔ اللہ دا قرآن پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھو، سارے نبی شان والے۔ کہو سارے نبی تے میرے تو آڑے پیغمبر رحمت سب تو شان والے، بات صرف اتنی ہے، سب سے شان والے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جیل اندر 2 قیدی رات دے آئے ہوئے نو سویرے ایک دوسرے دے پیش ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کر کے کہنے لگے ساڑھے خوابوں دی تعبیر ہے اور خواب مختلف ہیں، ایندہ خواب ہور ہے، میرا خواب ہور ہے، اسی چاہنے آ کہ ساڑھے خواباں دی تعبیر کرو۔ میریاں دھیاں بچیاں بھی اپنی طرفوں ہی خواباں دیاں تعبیرہ نہ لگایا پھر کرنا۔ ہاں کہ میں کہنے لگی وہ بدبخت عورت کہ ٹھیک ہے مرد نبی نہیں بن سکتا پر عورت بن سکتی ہے نا، طلحہ عورت نبی بن سکتی ہے نا، طلحہ اور مسلمہ کذاب، وہ بھی کذاب، دجال دجال دجال۔ انہوں نے اپنے ایک خیمے دے اندر رات گزاری، سویرے وہ دوویں ایک نبینی ایک نبی، ایک عورت نبینی تے بندہ نبی۔ ہاں جی تسی کی احسان کیتا ہے جی، کی لے کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا تہاڈے تے میرے والوں روزے معاف۔ نبی دا پیغام کیا ہے؟ روزے معاف۔ تے وہ کہنے لگی انہاں والوں روزے معاف تے میرے والوں نمازاں معاف۔ ہاں کیوں بھئی یہ بھی شریف ہے؟
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا خواب کی تعبیر میں عرض کراں گا. اللہ اکبر. نبئتکما بتأویلی قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. سب بولو سمجھ. میری تہاڈی اللہ تعالیٰ نے ایک ناشتہ واشتہ جڑا لکھیا ہویا ہے وہ آ جاتا ہے. اس تو پہلے میں تہاڈے نال ایک گل کرنا چاہنا. وہ کہنے لگے کرو جی. آپ فرماندے نے یہ گل ایویں تلی تے مسل کر کے کھنڈ بناؤن والی نہیں. چل کھنڈ بن گئی, سوا رگڑی کھنڈ بن گئی. میرا مقصد ایک ہوئے گا کہ میں اپنے ولوں بھی گلاں نہیں بناتا, میں عالم غیب بھی نہیں خواہ, میں دھر درگاہ دیا خبریں بھی نہیں لاتا. مینوں یہ خودیاں گلاں تیرن مر یہ وہ نہیں آدیاں. ذالکما مما علمنی ربی. میری پہلی گل سن لو, میں اپنی مرضیوں بات نہیں کردا, میں اللہ دے حکم دی بات کردا ہاں. جو کچھ میرے اللہ نے مینوں سکھایا ہے وہ میں تہانوں سنانا ہے. اللہ اکبر. بس یہ میں توحید نہیں. ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرة هم کافرون. او جڑے باہر دفع ہوندے نے نا, وہ اللہ نو نہیں ماندے, اور نبیاں نو نہیں ماندے, اللہ دے صحیفے دے کتاباں نو نہیں ماندے. وہ کافر نے انہوں نے باہر چھڑیا, باہر دوا ہو گئے. تسی جی کی آکھدے ہو وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. انہوں دی تعلیم کیا سی؟ اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی؟ اللہ اکبر. تعلیم یہ تھی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اللہ تیرا شکر ہے, بولو بولو آمین کہو. اللہ تیرا شکر ہے کہ نبیوں والی تعلیم اللہ تو نے ہمیں عطا فرمائی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی, ہم نے یاد کی, ہم نے اس تعلیم کو مانا, اس حکم کو مانا. تعلیم یہ ہے ما کان لنا نشرک باللہ. اس تعلیم کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. کیا بھئی آپ سب نا ماشاءاللہ, آپ سب, ہم سب اللہ کے فضل سے ما کان لنا نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا. ذالک من فضل اللہ علینا, ذالک من فضل اللہ علینا. اللہ شرک سے بچا لے تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, نعمت ہے, اللہ کا فضل ہے. جس کو اللہ شرک سے بچا لے وہ اللہ کی رحمت کا حصہ دار, وہ فضل کا حصہ دار, حقدار ہے وہ بہشت برین کا. آگے وَلَكِنَّ
اکثر الناس لا یشکرون یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اب تک جو میں نے تمہارے سامنے گفتگو کی ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں بھلا بتاؤ کہ رب اکیلا ہی اچھا ہے یا کئی سارے بیٹڑے؟ ارباب متفرقون، کئی سارے ہوں وہ اچھے ہیں، یا ایک ام اللہ الواحد القہار، ام اللہ الواحد القہار، ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتموہا۔ یہ تم کیا کرتے ہو؟ کیا مجھے دعوت دینے کے لیے پوچھنے باجنے یہ خواب وغیرہ لے کر کے آئے ہو؟ ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ۔ بس یہی بات ہے، آج یہی بات کریں گے، ان الحکم الا للہ۔ بے وقوفہ کون سنزائی دہائیاں تیریاں، ان الحکم الا للہ۔ اس کے اندر ہن تک تین باتیں ہوئی۔ ایک بات دیکھو کہ سب نالو ضروری بات، روٹی کھان نالو ضروری، ناشتے نالو ضروری، پانی پین نالو ضروری، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کی توحید بیان کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کی توحید بیان کرو۔ اللہ کی توحید کسی جھگڑے کا نام نہیں ہے، اختلاف کا نام نہیں ہے، مر جاؤ بڑھ جاؤ یہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ۔ بولو میاں جی کس کی حکومت؟ اللہ کی۔ ساری کائنات پر کون حکمران؟ بولو ان الحکم الا للہ۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم۔ دین کیا ہے؟ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آؤ دین کی باتیں کریں۔ پہلی بات دین کی یہ ہے کہ میں مسئلے سٹلے جوڑ جاڑ کر کے دین سناؤں والا نہیں۔ کن الفاظاں نال اپنی صفائی بیان کی تھی سیدنا یوسف علیہ السلام نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جو کہوں گا، میں جو بات کروں گا اپنی طرف سے نہیں۔ ذالکما مما علمنی ربی۔ یا تو سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ آ رہی ہے تو بولتے نہیں ہو۔ یہ آپ کو توحید کا رستہ کس نے دکھایا؟ آپ موحد کیسے بن گئے؟ آپ جگہ سجدے وجدے یہ وہ کور کنڈی کچھ نہ چھوڑا، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے دروازے پہ تمہیں کون لایا ہے؟ اللہ ہی اپنی رحمتوں سے لایا میاں جی۔ اللہ تو اگلی بات یہ ہے ذالک الدین القیم، قیم پکا دین۔ بولو ذہن میں جماؤ،
دل میں جماؤ، اتارو اس بات کو. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون ولکن اکثر الناس لا یعلمون. مسئلہ صرف اتنا ہی بیان کرنا ہے کہ یہ اللہ کی توحید اللہ نے دے کر ہم پر احسان کیا. ہم بت پرست نہیں رہے، ہم قبریں پوجنے والے نہیں پھر رہے، ہم صرف اللہ والے بن گئے. یہ احسان کس کا ہے؟ اللہ کا. سبحان اللہ. اس پر ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر جلیل القدر، اللہ نے احسان کیا سیدنا سلیمان علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام پر. اللہ نے اپنے موحد بندے بنا لیے. اللہ اکبر. شرک ہلا کر سر ہلا کر بات نہ کرو، کہو الحمدللہ، شکر اللہ کا. آپ موحد ہو کہو اللہ کا شکر ہے، آپ موحد ہو کہو الحمدللہ. ورنہ بت پوجتے پوجتے کہیں مر چکے ہوتے، اللہ معاف کرے کس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ان گنت رحمتیں دی. جنوں کا قبضہ، دیو کا قبضہ. آپ پرندوں کی بولیاں دور سے سن لیتے، سمجھ لیتے، ہوا کے فراٹوں میں ہی بات جان لیتے. یہ سب کچھ اللہ ہے، یہ سب کچھ اللہ نے. ہوا کو تابع کر دیا اللہ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے. ہوا کو حکم دیتے بمائے لشکر، بمائے سواریاں، ہم سب کو اٹھاؤ اور فلانی جگہ لے چلو. ہوا ایسے اٹھاتی، ہزاروں کا لشکر اٹھا کر کے وہاں پہنچا دیتی. یہ اللہ کا احسان. بولو کس کا؟ ایک جگہ اترنے کا پروگرام تھا، فرمایا فلاں جگہ اترنا ہے. جب وہاں اترے تو جو پتہ دینے والا سیکریٹری، جسے ہوم سیکریٹری بولتے ہوں گے، وہ دیکھا تو نظر نہیں آیا، مگر کیڑے او مکوڑا لمیاں ٹنگا والا، یہ پہلے بھی سی، لمیاں ٹنگا والا کیڑا بادشاہ ہے اپنی رعایا کا، اور کہتا ہے کہ تم چگو، تم پیٹ بھرو. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بولتے نہیں بھائی، بس یہ اگے ہی ماشاءاللہ. باقی خیر. ہاں جی، تم اپنا پیٹ بھرو، میری رعایا، تم کھاؤ پیو، تم پر کوئی چیز مہنگی نہیں ہوگی. بادشاہ کہتا ہے، وزیر اعظم کہتا ہے، پرائم منسٹر کہتا ہے کھاؤ، اور خود کھانے کی بجائے اگلے پاؤں زمین پر، اگلے پاؤں اٹھائے ہوئے ایسے، اور پچھلے پاؤں زمین پر ٹیکے ہوئے، اور آنکھوں کو وائرلیس سیٹ بنائے ہوئے. کیا ہو رہا ہے وہاں؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وائرلیس سیٹ بول رہا ہے فلانے اتنے میلوں تک، اتنی جگہ تک، اتنے یہ حصہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو کیڑا، وہ مکوڑا جسے بولتے ہو لمبی ٹانگوں والا، اس نے ہوا کے تابع ہونے پر سنا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اس میں ہاتھی ہیں، اس میں اونٹ ہیں، وہ مسل دیں گے میری قوم کو. آواز دیتا ہے، آواز دے کر کہتا ہے اسکونو، چھپ جاؤ اپنی غاروں میں، چھپ جاؤ اپنے سوراخوں میں. سلیمان علیہ السلام کا لشکر اتر رہا ہے، کہیں وہ تمہیں اپنے پاؤں میں مسل نہ دے، اپنے پاؤں میں مسل کر کے تمہیں ختم نہ کر دے. اللہ اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے یہ باہمی مکالمہ، ادھر ہوا بولی، ادھر اللہ کے مخلوق چھوٹے چھوٹے کیڑے بولے، فرمایا اللہ اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی کہ مجھے اللہ نے اپنی رحمت سے اس طرح نوازا ہے. پھر میں نہیں شروع کر دیتی، میں کرتا ہوں، میں نہیں. جو کچھ کرتا ہے وہ میرا رب کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ بولو.
رب کرتا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب سنا فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا، میرے باپ نے کیا، وہ یہ تھا، وہ یہ تھا، وہ یہ نہیں، یہ سب کچھ ہوا تو ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی، میرے باپ پر مجھ پر جو فضل کیا ہے تو کس نے کیا ہے بھائی؟ آپ بھی بولو نا، کس نے آپ پر فضل کیا ہے؟ یہ روٹی کما کر کھاتے ہو، یہ طاقت، یہ قوت، یہ حالت، یہ کس نے دی ہے؟ مکان سر چھپانے کے لیے کس نے دیا ہے؟ آرام سے رحمت سے زندگی گزارتے ہوئے کس نے دیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے یہ کس نے کیا ہے؟ یہ سب کچھ کس نے دیا ہے بولو؟ حضرت سلیمان اکڑ بھو نہیں کرتے، اب میں نہیں بھی، تو نہیں بھی، کیا میں آ رہا رستہ چھوڑ کر کے لے جایا کرو، او تو سوا بولنا نہیں، کسی نے عزت نال بلاؤنا نہیں، جو ملنا ہے کلے ہڑپ 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 ہو جانا ہے، حکومت جو دے وے کھا بھی جانا ہے۔ اللہ اکبر، ربی اوزعنی ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ حضرت سلیمان حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، او قید کے ساتھیوں بھائیوں، 5000 سے اوپر اس وقت مصر کے اس قید خانہ میں لوگ قیدی ہیں، گندے، ذلیل، پلید، بدماش، کڑیاں چکن والے، منڈے چکن والے، گندے تو گندے کم، قاتل، ہر طرح کے چور، چکاری، بڑاکے، بدماشی، ہر طرح کرنے والے۔ اور تم نے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے میرا انتخاب کیا ہے، کیوں؟ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے تعبیر پوچھنے کے لیے خواب کی تعبیر میرا انتخاب کیوں کیا ہے؟ وہ کہنے لگے سبحان اللہ، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ میں پھر پڑھتا ہوں، پھر خوش ہو گئے۔ اللہ کا قرآن تو خوش کر دیتا ہے سننے والے کو۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ آپ میں نیک لوگوں والی پرچھائیں نظر آئی ہیں۔ 5000 سے 2 کا انتخاب کیوں ہوا کہ آپ کے چہرے پر نیک لوگوں والیاں پرچھائیں نظر آئی ہے۔ چہرہ چاند سے زیادہ چمکتا ہے، داڑھی جو سارے انبیاء کی سنت ہے، باب آدم سے لے کر یہ داڑھی کتنی خوبصورت اور کتنی لمبی اور کتنی اچھی لگتی ہے۔ اس طرح کی اور خوبیاں بھی آپ کے بولنے میں نرمی ہے، سختی نہیں ہے، اوئے اوئے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں۔ نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اترا پر ایسی جگہ جہاں نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے، نہ کھانے پینے کی اور کوئی چیز ہے، نہ مردوں کے لیے نہ جانوروں کے لیے۔ کیا ہے؟ کہاں ہے پرندہ؟ جی کہاں ہے پرندہ؟ پرندے کو کہتے ہیں ہد ہد، چھوٹا سا پرندہ، خوبصورت اس کے پر، ایک چونچ اوپر اور ایسے نظر آتا ہے کہ ایک چونچ نیچے۔ اس پرندے کو ہد ہد کا قرآن نے بھی ہد ہد کہا ہے، ہد ہد کہتے ہیں، کوئی چکی آڑا کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو نیند کیوں آتی ہے؟ کیوں بھائی؟ آپ رات سوئے نہیں تھے؟ سب لوگ سارے ہی اس باسیاں لیندے ہوئے
خیر بھائی میری بات کون سنے گا؟ کیوں جی ملک صاحب؟ ہاں او منڈیا تو کون سنے گا میری بات بھائی؟ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تو کہتا تھا وہ تو کہتا تھا وہاں پانی ہوگا، گھاس ہوگی، درخت ہوگے، بیٹھنے کے لیے، آرام کے لیے، ساری خوبیاں گنی، ان میں ایک خوبی بھی نہیں ہے۔ کہو جاننے والا کون؟ بولو اللہ۔ ان الحکم الا للہ۔ دھوپ میں بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے سارے ساتھی اور ساری فورس اور طاقت دھوپ میں بیٹھے ہوئے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ان جانوروں کے لیے گھاس تک نہیں ہے، انہوں کے لیے پانی پینے کا نہیں ہے۔ اللہ کیا ہو گیا؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، وہ جس کا نام ہدہد پرندہ ہے نا، اس کو قرآن نے ادھر کیا ہے؟ وہ طیر پرندہ، وہ گم ہے، مل نہیں رہا۔ پتروں کسی نال جھگڑا نہیں۔ یہی بات ہے کہ اس مسجد میں اللہ نے صلح اور اتفاق کے ساتھ رہنا نصیب کیا ہے۔ ادھر خطیب بھی، ادھر امام بھی، ماشاءاللہ انتظامیہ بھی، جھگڑا لو نہیں ہے اللہ کے فضل سے، تبھی اللہ کا انعام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک دم بولو علیہ السلام، پھر بولو۔ ہاں جی، وہ کون تھے حضرت سلیمان؟ قوم کہتی ہے تویز لکھن والے۔ کیا کہتے ہیں؟ اور ربانی تو ہی بول، کیا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام؟ جی تویز لکھ دے سن، لا حول ولا قوت استغفر اللہ۔ نبی نو کہرے آلے لا چھڑیا جائے۔ وہ بھائی تویز کس چیز پر لکھتے تھے؟ خاک اپنا کاغذ کا تو دور نہیں تھا۔ کہا جی وہ درختوں کے پتے منگا کر ان پر تعویذ لکھتے تھے۔ نہ وہ تعویذ لکھتے تھے، نہ تعویذ ان کو آتے تھے، نہ اللہ نے سکھائے تھے، نہ ایسی بولی بولتے تھے جس کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، کہاں ہے ہدہد؟ کہاں ہے سیکریٹری؟ کہاں ہے وہ؟ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ لا أرى الهدهد لا أرى الهدهد۔ مجھے کیا ہے کہ میں اس کو دیکھ نہیں رہا، کیا ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا؟ تو بولو نا، جس کو نظر نہ آئے وہ عالم الغیب نہیں، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ جس کو ہر چیز نظر آتی ہے، جو میں بولتا ہوں وہ سنتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں مجھے دیکھ رہا ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ساری باتوں کا مالک کون ہے؟ ان الحکم الا للہ ذالک الدین القیم۔ یہی پختہ دین ہے، بولو یہی پکا دین ہے، یہی پختہ دین ہے۔ اللہ ہی سب کچھ جانتا، اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ فَتَوَقَّدَ الطَّيْرَ، کہاں ہے وہ؟ تو اس کو دیکھو۔ اگر وہ تمہیں نظر نہیں آتا نا تو اس دھوپ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو پکڑ کر کے لاؤ، میں ذبح کر دوں گا۔ کہاں غائب ہوا ہے؟ کہاں چلا گیا ہے؟ پھر پڑھیں، قرآن سنا کر آپ کو خوش کرتا ہوں، آپ کے لیے پڑھتا ہوں قرآن مجید کہ آپ خوش ہو قرآن سے۔ جگتاں بگتیاں ہائے ہائے یہ وہ پڑھ لو تڑھ لو، وہ نہیں آتا ہمیں۔ اللہ اکبر۔ لَوْ عَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کے پر نوچ دوں گا، دھوپ میں ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی اتنی غصے میں کیوں کہ حالات ایسے پیدا کر دیے ایک چھوٹے سے پرندے نے۔ ایک چٹان 100 گرام اس کا گوشت نہیں ہوگا، مگر پورے ہزاروں کا لشکر ہاتھیوں، اونٹوں سمیت، گھوڑوں سمیت
اللہ اکبر، اس نے پورے لشکر کو انتشار پیدا کر دیا، کچھ نہیں۔ اللہ اکبر کہا ہے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ میں ذبح کا پھر پڑھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ یا کوئی دلیل لے کر آئے گا، کیوں غائب ہوا، ڈیوٹی سے کیوں غفلت برتی، ڈیوٹی پہ کیوں نہیں موجود تھا۔ یہ قواعد، یہ ضوابط آج کے دور میں اپنائے جائیں تو اللہ کے قرآن کے اس دعوے سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرت تخت پر بیٹھے ہوئے، آرمی پوری موجود، سپاہ پوری موجود، وزراء سارے موجود، اللہ اللہ اکبر۔ فَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ۔ اے اللہ میری قوم کو پوری سمجھ اپنی توحید کی عطا فرما۔ بات تو ہونا ہی ہونا تھی، مگر کیوں نہ اللہ کی توحید بیان کیجئے اللہ کی توحید۔ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ سورہ نمل پڑھ رہا ہوں۔ ایسے تھوڑی دیر گزری، تھوڑی دیر کتنی گزری بھاجی؟ تھوڑی دیر گزری۔ او بھائی کتنی تھوڑی دیر گزری؟ تھوڑی دیر گزری۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے ایک مولوی جی سے کہا بھائی کتنی دیر گزری؟ بس وہابیاں تو یہ ہوئی گل ہے، میں کہ اللہ دے قرآن دے سوا اور نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دے سوا اور ہمیں آتا بھی کچھ نہیں ہے، یہ صحیح بات ہے، مانتے بھی کسی کی نہیں آئی ہے، صحیح بات ہے۔ کہنے لگا وہی 3-4 منٹ گزرے خون کے نا۔ میں نے کہا 3-4 منٹ گزرنے کو بھی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ سب بولو، سب بولو۔ اللہ قسم قرآن سے بڑھ کر کے کوئی دنیا میں آخر کوئی کتاب نہیں ہے جو قرآن سے بڑھ کر ہو، اور اللہ کے سوا کوئی اتارنے والا اور نہیں ہے۔ قرآن بھی پاک، اللہ بھی پاک۔ اس کی بات سنو، اللہ اکبر۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ایسے تھوڑی دیر گزری۔ سنو سنو، تھوڑی دیر ان باتوں کو گزری۔ پرندہ فر کر کے حضرت کے سامنے یہ آ بیٹھا ہے۔ حضرت کی غسیلی آنکھیں، ظاہر بات ہے، غصہ ظاہر ہے، ڈیوٹی سے غائب ہے، سیکریٹری غائب، تو بہرحال غصہ ہے۔ پرندہ غصے کو ٹالنے کے لیے بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی دیکھتے ہیں، ذبح کر دوں گا، اپنے پر نوچ دوں گا، دھوپ میں تڑپا دوں گا، کیوں غائب؟ اللہ فقال، یہ کال کون بول رہا ہے؟ پرندہ۔
آج وہ ہوتا میں اس کی چومتا جس سے اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے. چھوٹا سا پرندہ توحید کو کیسے بیان کرتا ہے؟ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. اللہ میری قوم کو بھی ایسی سمجھ عطا فرما. احاطہ، میں نے ساری بات کو لپیٹ کر احاطہ کر دیا. جہاں تک ادھر تک یہ احاطہ کر لیا ہے. میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے. اللہ اللہ کہتا پکڑ لو وہابی کو. ہاں پرندے کی یہ ضرورت مجھے کہتا ہے آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں، پکڑ لو اسے. نہ کیوں نہ کہ اللہ کے نبی یہی جانتے ہیں یہ سب کچھ ہے تو میرے اللہ کا ہے، اگر نہیں ہے تو کسی کا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. بولو بولو کس نے دیا ہے؟ آپ کو کس نے دیا ہے؟ یہ توحید آپ کے پاس کس طرح آئی؟ سبحان اللہ. اور پرندہ بھی بولتا ہے فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. رنگ بھر دیتا ہے نکے جے پرندے نے. بات کر دیا ہوئے اللہ دی توحید سنا دیا، رنگ بھر دیتا ہے. اللہ اللہ وہ ان پر ایک عورت حکمران ہے اور اتنا ہزاروں میل صبر ہے. اللہ میں خبر لے کہ پکی پیڑھی جو آپ کو پتہ نہیں میں وہ لے کر آیا ہوں، میں وہ لے کر آیا ہوں جو آپ کو پتہ نہیں. اور نہ ایسے چپڑ کناتی ہے کوڑی کھڑ. ہاں حضرت صاحب نے آتا تانوں پتہ نہیں پیلٹ مت ہو. نہ حضرت نے فرمایا ذبح کر دو، نہ حضرت نے فرمایا دھوپ میں سب پھینک دو. کیا ہوا؟ حضرت سلمان علیہ السلام فرماتے ہیں کیا ہوا پوری بات کر. انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. سبحان اللہ. وہاں ایک عورت ہے حکمران، بلقیس اس کا نام ہے، اور وہ طویل علاقے پر حکمرانی کرتی ہے. ان کی عورت حکمران ہے. مرد ہو تو عورت کی حکمرانی نہ تسلیم کرنا. اللہ اکبر. عورت حکمران ہے. وہ لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، وہ لوگ اس عورت کو سجدہ کرتے ہیں. عورت ہے، حکمران ہے. حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا بات جاری رہے. انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. اللہ یسجدو. بادشاہ وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. کون رزق مہیا کرتا ہے
ہے آسمانوں سے؟ کون رزق مہیا کرتا ہے زمین سے؟ جب پرندہ دانے نکال نکال کر درختوں سے کھاتا ہے کہتا ہے میرا رزق آسمانوں سے آ رہا ہے، جب زمین میں دانے کھاتا ہے کہتا ہے میرا رزق زمین سے آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ کا رزق، میرا رزق، اللہ آسمانوں سے پانی برسائے، رحمت برسے، بارش برسے، کھیتوں پر سیلابی آئے، سبحان اللہ، سیرابی آئے تو یہ کون سیرابیاں دینے والا؟ بولو اللہ۔ رزق تنگ کرنے والا کس کے ہاتھ؟ بولو اللہ کے۔ اللہ اپنی رحمت سے بیماریوں سے محفوظ فرما، اللہ تمام ترین دکھوں سے محفوظ فرما۔ یہ وبائیں جو کرونا ورونا یہ اللہ سب محفوظ فرما۔ پرندے کا بات سنو ذرا، سبحان اللہ، بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ یسجد، اللہ یسجد، اللہ یسجد۔ وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ کون بول رہا ہے؟ بادشاہ وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ یخرج الخبء من السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ اللہ ہی جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ بغیر کوئی نہیں جانتا، اللہ بھی نہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ ہی بولو، اللہ ہی جانتا ہے۔ سب بولو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ، یہ دعویٰ ہے سورہ نمل کا دعویٰ۔ اور جی سنو، سورہ نمل کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا۔ سواد نہیں آ گیا بول کے؟ کس چھوٹی جی زبان اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ ایسا کوئی مولوی بات نہیں کر سکتا جس طرح پرندہ کر رہا ہے۔ اللہ، اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ قال سننظر، قال سننظر، قال سننظر۔ ہم جان لیتے ہیں، جو نہیں جانتا وہی کہتا ہے ہم جان لیتے ہیں۔ تیری بات سچ ہے یا غلط ہے ہم جان لیتے ہیں، تو صحیح خبر لے کر آیا ہے یا غلط ہم جان لیتے ہیں۔ اللہ پاک برکت فرمائے، اللہ رحمت فرمائے، خیر ہو ماشاءاللہ۔ پھر رمضان المبارک کے دنوں میں کوئی دن اللہ خیر کے رکھے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنا تھوڑا ٹائم ہے، جو ہوا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ تھوڑا پانی پیا جی۔ ہاں بھائی بیٹو، بات یہ ہے جی، ہاں بیٹو، بھائیوں، بہنوں، بچوں، بات یہ ہے اللہ نے آپ پر اتنی رحمت فرمائی کہ اتنی بڑی مسجد اللہ نے آپ کو دی۔ یہ 3 منزلوں پر مشتمل ہے، اور اس کے لیے پہلے زمین صرف 5 مرلے تھی۔ ایک کسی میری بیٹی نے پیسے ڈالے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کھولو نا ادھر جگہ دو گن کر، تو کھول کر گنتے جاؤ، بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، تسی کیا ہو گیا اگے آؤ، انتظامیہ دا بندہ کوئی میرے کول آئے، ایتھے تشریف لے آؤ۔ حاجی صاحب نے پیر لگے ہوئے نے، بھی یہ نہیں لگے ہوئے۔ جی جی میں کر رہا ہوں۔ اس مسجد کو جتنا آپ خوبصورت دیکھ رہے ہیں
میں بھی دیکھ کر اتنا ہی خوش ہوا، اتنا ہی خوش ہوا۔ میں نے خود کہا ہے کہ انشاءاللہ رمضان شریف میں کوئی رات پھر حاضری دیں گے، اور اس سے بھی زیادہ اللہ لوگ بھیجے گا، اور ہماری یہ بات اللہ سننے والا جاننے والا اللہ پوری کرے گا۔ تشنا سی بات رہی ہے آج کچھ، تو بہرحال یہ اللہ کی مرضی ہے، میں نے تو آنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو یہ فرماتے ہیں جی یہ مسجد ایک بڑا اچھا اور نیک ہی بھائی ہوگا نا جنہوں نے 5 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ قرض حسنہ کے طور پر مسجد کو دیا۔ قرض کے طور پر اس مسجد کی تعمیر میں انہوں نے کہا پیسہ انہوں نے قرض حسنہ دیا۔ قرض حسنہ جو ہوتا ہے یہ لوٹانا ہوتا ہے، بہرحال واپس کرنا ہوتا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں صرف یہ، جی جزاک اللہ، آج ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ 5 لاکھ روپیہ اللہ خیر کرے تو یہ پورا ہو جائے، اللہ پورا کر دے۔ میرے حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ آخری تقریروں میں ایک تقریر کی فیض آباد فیصل آباد تھی، ان سے پہلے میں کھڑا ہوا، فرمانے لگے تقریر کرو گے؟ میں نے کہا نہیں جی، قرآن مجید کی ایک آیت سناؤں گا۔ کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ روپیہ چاہیے چھت کے لیے، اور آپ کہتے ہو ایک آیت سناؤں گا۔ میں نے کہا جی ایک آیت سے اللہ کام کر دے گا۔ کہا سناؤ؟ میں نے کہا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کی گل اکھا ہی مالتے رہے گئے، نہیں جاتا رو ایڈا گھیرا پائی کھڑی ہے، میں قرآن سنانا تسی آدھے ہو بس کر۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ پیسے اکٹھے کر کے رکھنے والوں سنو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم۔ اے تیرے جھوٹے متھے نو اجرا کر دیو نا، مولوی سے قاری صاحب آئے، قاری عبدالحفیظ آئے، اور یہ پھر کیا ہے جی یہ کیا ہے، یہ سب تیرے نام پر۔ تو میں نے کہا جی بات ہو گئی ہے شروع، کہا تو 20,000 روپے میرا لکھو نا حضرت علامہ شہید، پھر فرمان لگے 20,000 اور لکھو۔ خدا بخشے، اللہ بخشے۔ اس وقت نہ آپ کو رولانا مقصود ہے، نہ میری طبیعت خراب ہو جائے مقصود ہے، تو بات یہ ہے کہ کون میرا ویر ہے، کون میرا بچہ ہے جو 1 لاکھ روپے کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ رمضان میں لیں گے رمضان میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ کس کا 1 لاکھ روپیہ بھائی؟ رمضان المبارک میں ہمارے سیکریٹری محترم حاجی صاحب کھڑے ہیں، کس کی طرف سے آئے؟ ذرا کھڑے ہو کر، اور میں آیت پڑھتا ہوں، آپ ہمت کریں۔ آیت پڑھنے سے دل پر اثر ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ ہوگا، دماغ پر اثر ہوگا، اور ضرور آئیں گے پیسے اللہ کے فضل سے۔ یہ دیکھو پیسے ہی پیسے آ رہے ہیں۔ اور میں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ علامہ صاحب نے اسی مجلس 1 لاکھ روپیہ دیا اللہ کے فضل سے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر بھائی دائیں ہاتھ سے، یہ دایاں ہاتھ ہے، قرآن کہتا ہے اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین،
یہ کرو ماشاءاللہ. کون کس کے ہاتھ کھڑا ہوا تھا یہاں سے دائیں طرف سے ماشاءاللہ کھڑے ہو کر کہے کہ 1 لاکھ روپیہ رمضان المبارک کے پہلے دنوں میں انشاءاللہ اس مسجد کے لیے جو باتیں رکی ہوئی ہیں، کھڑکیاں رکی ہوئی ہیں، المونیم رکی ہوئی ہے، کئی چیزیں اس طرح میں نے اعلان کیا ہے کہ بھائی کون میرا بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا جو بھی ہمت کرنے والا ہاتھ کھڑا کر کے کہے اللہ کی رضا کے لیے. ہاں جی ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر، اس طرح روپے اس طرح نہیں آنے، کھڑے ہو کر کہو اللہ کے فضل سے جی ہم 1 لاکھ روپیہ قرضے والے بھائی کا شکریہ جنہوں نے مسجد کی تعمیر میں قرض حسنات دیا، میں ان کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ اور برکتیں اور عظمتیں اور عزتیں اور برکتیں دے، مگر یہ پیسے بہرحال مسجد کے قرضہ میں شامل ہیں. تو بھائی کون میرا بھائی ہے، کون میرا بیٹا ہے جو 1 لاکھ روپے سے ہماری اس قرضے کی دردی کو ختم کرتا ہے. جی جزاک اللہ. بولو ماشاءاللہ. جی رمضان شریف میں لیں گے انشاءاللہ، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہو رہے ہیں، اللہ ٹھیک کر دے گا. جی پھر بھائی 50,000 روپیہ، یہی جو دائیں ہاتھ والے ہیں 50,000 روپے کی آواز لگائیں. 50,000 چاہیے. اس مسجد کے اوپر کام ہو رہا ہے تو کام آپ نے کرنا ہے اور ہونا ہے، اور انشاءاللہ ضرور ہوگا، یاد رکھو ہوگا، اللہ کے فضل سے ہوگا. جی بولیے ماشاءاللہ بھائی. جی جی چلو اللہ دی توفیق ہوئے گی، آ جانا. اچھا کر دے رہو. المونیم دیا، جی میں کرنے لگا. یہ فرماتے ہیں قاری صاحب دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو پکا نمازی بنا دے. ماشاءاللہ دعا بھی عجیب نوعیت کی. 5,000 بھیجے کہ ہے دعا کرو اللہ میرے بچے نو نمازی بنا دے. اللہ سب دے بچے، میرے بچے بھی آپ دے بچے بھی، اللہ سب کو نمازی بنا دے. یہ ہے بھائی المونیم دیاں 2 کھڑکیاں چاہیے. المونیم دیاں 2 منزل دیاں 2 کھڑکیاں. جی 2 منزل دیاں کھڑکیاں کنیاں؟ یہ تقریباً 24. المونیم دیاں 24 کھڑکیاں چاہیے نے تے 24 بندے ویر چاہیے نے. 24 ایک کھڑکی کرو کنے دی؟ ایک کھڑکی تقریباً 25,000 دی ہے. 25,000 کی ایک کھڑکی، تو یہ دونوں منزلوں کے لیے 24 کھڑکیاں چاہیے. تو 24 ہی اللہ کے بندے اٹھ کر کے لکھوائیں مجھے، میں انشاءاللہ ان کے لیے دعا کروں، ان کی والدہ کے لیے، ان کے بھائیوں کے لیے، ان کے ابا جی کے لیے، فوت ہوئوں کے لیے، جیتے کے لیے. جلدی ذرا رقم کرو ماشاءاللہ. ہاں بھائی کھڑکیاں المونیم کی چاہیے، اور المونیم کی ایک کھڑکی 24,000 کی، اور اتنی کھڑکیاں ہمیں چاہیے 2 منزلوں کے لیے جو کافی ہوں. کوئی نوید مغل صاحب ایک کھڑکی، نوید مغل صاحب، محمد نوید مغل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دے. انہوں نے پہلی آواز ذرا مشکل ہو جاتی ہے، ہائے ہائے ہو جاتی، نہیں یہ ہو جاتا ہے کام. یہ اللہ اتنی بڑی مسجد آپ کے تصور میں نہیں آتی بات. اتنی بڑی مسجد اور اس طرح خوبصورت اور اس طرح سلینٹیں لگی ہوئی، یہ کس طرح اللہ نے کام کیا؟ رحمت کا، فضل کا، اپنے فضل کی بارش برسائی اللہ نے. ہاں بھائی لکھیں جی ایک کھڑکی. ہاں بھائی ادھر کون بچہ آواز دے. جوید اقبال صاحب دی ایک کھڑکی. جوید اقبال صاحب، محترم جوید اقبال صاحب فرما رہے ہیں ایک کھڑکی میری طرف سے، اور فرما رہے ہیں دیکھو تو صحیح اللہ کے فضل سے یہ 3 منزلیں اس وقت فل ہیں. قاری عبدالحفیظ کو سننے کے لیے آئے ہوئے، اللہ عزت دے، اللہ آپ کا سننا قبول ماشاءاللہ. ہاں بھائی اوپر سے بھی آواز دو یا کسی کے ہاتھ پیسے بھیجو یا خود تشریف لاؤ. جزاک اللہ. اوپر والے ساتھیوں کو کھڑکیوں کے لیے المونیم کی کھڑکیاں 10 باقی ہیں، اور 10 بھائی محبت پیار کے ساتھ کہیں تو میں لکھتا جاؤں، دعا کرتا جاؤں. لمبی دعا کریں گے
جس طرح میری عادت ہے دعا لمبی کریں گے، جمع نماز کے بعد دعا کر کے جانا ہے۔ جی ماشاءاللہ، اتنا اعزاز اور عزت جو میرے حصے میں آپ کی دعاؤں کے لیے لکھا تھا، میں آپ سے بڑھ کر انشاءاللہ دعا کرنے والا ہوں اللہ کے فضل سے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ہاں بھائی، ایک کھڑکی کس بھائی کی طرف سے؟ اب بائیں طرف والا ہاتھ کو اٹھا کر یہ خود کھڑے ہو کر کہے ہاں جی، اور جو بھائی آ رہا ہے انہیں آنے دو، جزاک اللہ، یہ پوری کرتے ہیں۔ ظفر مغل صاحب دی ایک کھڑکی، ظفر مغل صاحب، ظفر، ہاں جی ظفر مغل صاحب، ظفر حاجی محمد ظفر مغل صاحب فرما رہے ہیں ایک کھڑکی میری طرف سے۔ انشاءاللہ اللہ خیر کرے، جو ہی دن کھلتے ہیں شعبان کے درمیان میں ایک کھڑکی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے میں کوشش کروں گا، اللہ مجھے ہمت دے گا۔ ایک کھڑکی میری طرف سے لکھ کے، ہاں جی، اللہ الگ کرے۔ ہاں جی، اور کوئی بھائی؟ کون بھائی ادھر اٹھنے کا؟ میں اس کے لیے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر دعا کر رہا ہوں، تو وہ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے میری طرف سے ایک کھڑکی جی۔ کوئی باہر نہیں ہے، کوئی اتنا باہر نہیں ہے جتنا آپ سمجھ کر بیٹھے ہو یا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہو، اس طرح نہ کرو۔ کیا اللہ تیرے لیے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ عبدالرؤوف مغل صاحب نے ایک کھڑکی کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ کے فضل سے یہ ہوگا، کام ضرور ہوگا۔ اور میرا پتر آیتیں میں نے پوری کرنے نہیں دیتے سے ایک دفعہ پھر پڑھتا میں ماشاءاللہ جی۔ آصف مغل صاحب ایک کھڑکی، سارے مغل ہی آ رہے، ملک کوئی نہیں آ رہا۔ کیوں بھائی؟ ملکو فرماتے ہیں مغل ہی مغل بول رہے ہیں ماشاءاللہ سے، ملک صاحب نہیں بول رہے۔ ملک صاحبان آپ بھی بولو، یا میری بیٹیاں آئی ہوئی ہیں تو وہ کہیں کہ جی ہماری طرف سے اللہ کے فضل سے قاری عبدالحفیظ عرض کرے تو لوگ تو زیور اپنے ڈال دیتے ہیں، اللہ کی مہربانی، اللہ کے فضل سے زیور بھی اتنا بڑا ہے۔ تو بہرحال بھائی بولو ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ ایک کہندے نے کہ سانو لوری سناؤ۔ شبیر ملک صاحب جی سعودیہ تو انہوں نے ایک کھڑکی کیا۔ شبیر ملک صاحب ہمارے نے سعودیہ تو کہ قاری عبدالحفیظ دی کھڑکی آوے المونیم دی تے میری طرفوں بھی کھڑکی انشاءاللہ آ جائے گی۔ اللہ ملک صاحب برکتیں عطا فرمائے۔ جی جی ہاں بھائی ماشاءاللہ۔ اور کون بھائی؟ ملک صاحبان؟ نہیں بھائی نہیں، ملک کوئی ضروری نہیں، جو سارے صاحبان، مغل صاحبان، ملک صاحبان بس نیڑے کر دیں انشاءاللہ۔ الرحمن علم القرآن۔ ملک اللہ وسایہ صاحب دی ایک کھڑکی، ملک اللہ وسایہ صاحب انہوں دی ایک کھڑکی ہے، لفظی غلط ہے ایسا مرزا سے قادیانی ایک کھڑکی والا، اس بھائی مان دی ایک کک سے ایک خراب سے، تو بہرحال بھائی ایک کھڑکی یعنی ہے مسجد نو لا جانا والی کھڑکی۔ اللہ برکت فرمائے ملک صاحب تانوں، اللہ عزت دے وے، اللہ اور عزت دے وے۔ اوپر والی منزل سے بھی بھائی کوئی آواز نہیں آ رہی، میرے تک آواز پہنچاؤ۔ ایک منزل تے عورتاں نے، اتے دو منزلہ تے ہی مدد نے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میریاں بیٹیاں بچیاں یا اوپر والی منزل اس پر دو منزل، دو پورشن ہے، 3 پوشن ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ آواز دو بھائی، میں تمہیں اللہ کا قرآن سناؤں۔ جی ہاں چھت بھری ہوئی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔
یہ سورہ الرحمن پڑھوں گا اور سورہ مریم، ایک خوبی ہے سورہ الرحمن میں، اس کے آخر میں الف نون ٹکتا ہے، اور اس طرح جیسے سونے کے زیور میں ہیرا یا موتی جڑتے ہیں، اللہ نے اپنی کلام کو اس طرح مزین فرمایا۔ دیکھو تو صحیح ذرا، الرحمن، مغل صاحب دی ایک اور کھڑکی، ہاں جی آصف مغل دی ایک کھڑکی، آصف محمد آصف مغل صاحب نے فرمایا کہ ایک کھڑکی اور میری طرف سے قرآن کی آیت کا ثواب، اللہ جو ان کے والد فوت ہو گئے، والدہ فوت ہو گئی، ان کو اجر جزیل عطا فرما، ان کی قبر کو نور کا بقعہ بنا، ہوائیں ٹھنڈی آئیں، بہشت برین سے آئیں، اللہ یہ ثواب اور اجر ان کے فوت ہونے والے والدین کو عطا فرما، اور جو آپ اپنے والدین کے لیے دو گے نا انشاءاللہ سیدھا ثواب پہنچتا ہے اللہ کے فضل سے۔ جو اللہ سنو ہے، الرحمن، جو قرآن میں لذت ہے وہ آپ کے سر میں لذت نہیں ہے، پھر ہی علیہ جانے۔ الرحمن علم القرآن، بڑائی مہربان میرا بادشاہ، بڑائی مہربان میرا بادشاہ جنہیں پیدا کیا انسان کو انسان بنا کر پیدا کیا۔ ابو ذر ایوب کی طرف ایک کھڑکی، محمد ابو ذر ایوب صاحب میرا بیٹا ہے، محمد ابو ذر ایوب، انہوں نے ایک کھڑکی کا حکم فرمایا ہے، پلاٹینیم کی ایک کھڑکی جو تقریباً 24,000 مالیت کی بنتی ہے، انشاءاللہ ان کی طرف سے پہنچے گی۔ اگلی دفعہ جو آئیں گے تو کھڑکیاں لگی ہوئی ہوں گی انشاءاللہ۔ خواتین کی طرفوں آئی ہے، حافظ ظہیر احمد باجی دہدہ کی طرفوں ایک کھڑکی، خواتین میری بیٹیاں بچیاں بہویں بیٹھی ہوئی، ان کی طرف سے ایک کھڑکی کا حکم آیا ہے، باجی زاہدہ حافظ ظہیر احمد، حافظ ظہیر احمد صاحب کی طرف سے ایک کھڑکی آئی ہے ایلومینیم کی بنی ہوئی، جو اس مسجد کی اوپر چھت پر لگے گی انشاءاللہ، دور سے نظر آئے گا اللہ والیوں کی خدمت کا، اور یہ ثواب بہشت برین میں پہنچے گا۔ 1 لاکھ روپیہ ہوا ہے، نہیں اس طرح نہیں، 12 ہو گئی ہیں جی ہاں جی آپ جی کی ہو گیا؟ محمد سلیم کی طرف ایک کھڑکی، رمضان محمد سلیم صاحب، سلیم ان کی طرف سے ایک کھڑکی دیں گے کہا رمضان میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان المبارک میں ہر چیز کے جس طرح بھاؤ بڑھتے ہیں، اس طرح روزے کا بھاؤ، نماز کا بھاؤ، نوافل کا بھاؤ، صدقہ خیرات کا بھاؤ یقیناً بڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وجہ الرحمن علم القرآن، اللہ خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے اپنی کلام سکھائی۔ خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان۔ ہاں بھائی، اتنی آیاتیں پڑھی ہیں، اللہ ان کا ثواب اس آدمی کو دے جو آدمی میری بات پر لبیک کہتے ہوئے ایک کھڑکی کا اور وعدہ کرتا ہے۔ ذرا محبت کرو، آواز دو، تو اگلی آیتیں پھر پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ جی بھائی جی، کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، جماعت 2 بجے ہوتی، کوئی 6 بجے جماعت ہوئے، اللہ خیر تو جمعہ آج کی بجائے کل پڑھیں گے۔ اور دیکھو پانی ایسے نہ دیتے تو میں تو نہیں اٹھتا، اللہ خیر کرے۔
مجھے تسی ساڑی عزت علماء اپنے علماء دی عزت نہیں کرنی. اس وقت میری عمر سارے علماء وچوں بڑی عمر ہے جی. اچھا جی پھر کی ہوئے گا میں اٹھا دیں گے بڑھا ہے تو مسجد باہر مسجد گردہ گرد باہر ٹائر لگوانی ہے. ٹائر لگوانی ہے. یہ تخمینہ کیا ہے جی باہر لگانے کا؟ 500 میٹر ہے تو 1100 روپے میٹر ہے. 1200 نہیں سمجھ نہیں آئی جی میرے. 1200 میٹر 1200 روپے دی ایک میٹر ہے. 500 میٹر لگنے 6.5 لاکھ ٹائل بار بار لگنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بڑے کم نیڑے ہو گیا بھائی. آج جڑی ہے نا گردہ گرد ٹائر لوانی ہے کسے قابل قدر تے قابل عزت بندے نے میری عزت بحال رکھ دیا ہویا اور اپنے دل نو خوش کر دیا ہویا. اپنے والدین دی زندگی یا موت دے بعد بھی کم جاری رکھ دیا ہویا. یا اللہ انہوں نے برکتہ دے. 5.5 لاکھ روپے دی یہ گردہ گرد ٹائر لگے گی اور انشاءاللہ ضرور لگے گی. بولو انشاءاللہ ضرور لگے گی. ایک کم رب دے نے تاڑے تصور چ نہیں آدھی بات میرے تصور چ میں کئی دفعہ تھے آیا. اللہ خیر کرے تو ماشاءاللہ اتنا بڑا کام میرے اللہ دے کون نال ہویا. کون ہو جا لو مسجد بن گئی اللہ دے فضل نال تو کون دوجہ لگے گا تو 5.5 لاکھ روپیہ اللہ دے فضل نال. ایک کوئی نوجوان کہے گا جی میں کرا دیاں گا رمضان مبارک اندر تو میں ہن پھر خطبہ پڑھ دا. ذرا ایک بندہ آواز دے. اللہ تعالیٰ برکت کرے. اللہ تعالیٰ برکت کرے. ماشاءاللہ تھوڑی تھوڑے بھی دیتے تو پھر بھی ہو جان گے انشاءاللہ. ادریس مغل صاحب نے کیا میں محراب دے اندر کورین دا کام کراں گا. انہاں دی والدہ فوت ہو گئے نے. انہاں واسطے محمد ادریس صاحب مغل انہاں دی اماں جی اماں اللہ نے کیڑی رحمت دی چھاں بنائی ہے. قاری عبدالحفیظ آخدہ ہی اللہ کو چلا جائے گا. ماں پیان دی خوشبو اللہ وکری بنائیے پر آندی اس نو جس دے دل دی صفائیے. بہشت بریندہ بوٹا اماں دنائے دنیا تے وکری ویرو ٹھنڈی چھائیں. نہ دانا نو گل میری سمجھ نہ آئیو. ماں پیان دی خوشبو اللہ وکری بنائیے. اے فرما رہے نے کہ محراب دے اندر کم اس محراب نو سجان دا کم انشاءاللہ میں اپنی والدہ دے ایصال و ثواب واسطے کراں گا اور خود کراں گا اور خود کراواں گا انشاءاللہ. اللہ نے محمد ادریس صاحب دی والدہ دی مغفرت دا ایک سبب بنا دیتا ہے. اللہ قبول فرمائے.